اور اسی طریقے سے اگر مسلمانوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو جب مسلمان تجارت کے میدان میں ساری قوموں سے آگے تھے، ایک ایسا دور بھی تھا، اور اس تجارت کے بہت سارے دینی اور دنیاوی فوائد بھی تھے۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ ان کے سفر تجارت میں دعوت دین کا سلسلہ بھی ہوتا تھا، یعنی وہ تجارت بھی کرتے تھے اور دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ تجارت کی غرض سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں گئے تو ظاہر ہے یہ اسلام کے اوائل دور کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مال تجارت لے کر کے مدینہ سے شام جاتے ہیں، حبشہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب تجارت کا سامان لے کر کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو ان کے پیش نظر صرف مال پر نفع نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی تھی کہ نفع تو ہمیں ملنا ہی ہے، لیکن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہم تجارت کریں گے تو ایک نیکی اس طرح ملے گی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہم تجارت کر رہے ہیں، اور دوسرا جس ملک میں جاتے وہاں تبلیغ دین کا کام کرتے تو لوگوں کو مسلمان بھی کرتے۔ تو ہر دو لحاظ سے تجارت جب اپنے عروج پر تھی تو اس میں فوائد ہی فوائد تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جب مسلمانوں نے اسلام کے اصولوں جو تجارت کے ہیں ان کو پس پش ڈال دیا تو پھر وہ ترقی سے تنزلی کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور یوں مسلمان ذلیل اور خوار ہو کر کے رہ گئے۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالتجارت فإن فیہا تسعۃ اعشار الرزق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر تجارت کو اختیار کرنا لازم ہے، کیونکہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت کے ہیں۔ اگر رزق کے 10 حصے ہیں تو فرمایا ان میں سے 9 حصے تجارت کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کی دنیا میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تعبیر ہر کسی کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ای الکسب اطیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی روزی پاکیزہ ہے، کون سی کمائی پاکیزہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اور وہ تجارت کہ جو پاک بازی پر مشتمل ہو، فرمایا ایسی کمائی سب سے پاکیزہ کمائی ہے اور ایسی تجارت کرنی چاہیے۔ اب حضرات عزیز وقار، شریعت اسلامیہ کے اندر کچھ عائد پابندیاں ہیں، حدود ہیں، قیود ہیں اور کچھ اصول ہیں کہ اگر جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو تجارت عین عبادت کے زمرے میں آتی ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر رسی لے کر کے لکڑیوں کا گٹھا لائے پھر اسے فروخت کرے اور اس سے گزر بسر کرے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی آبرو کو محفوظ رکھے، تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے کچھ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا، یعنی کوئی جاؤ جنگل کے اندر رسی لے کر کے وہاں سے لکڑیاں لے کر کے آؤ اور فروخت کرو، اپنے ہاتھ سے یہ کام کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے سامنے دست سوال دراز کرو
مانگو کسی سے، پھر اس کو کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، تو فرمایا اس سے وہ بہتر ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے حوالے سے پھر مختلف مسائل بیان فرمائے اور اس میں کچھ آداب بھی رکھ دیے گئے۔ اس حوالے سے ایک بڑی جامع حدیث ہے جس کے تناظر کے اندر آج ہم چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سچا اور دیانت دار تاجر جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سچا اور امانت دار تاجر جو ہے اس کا مقام، اچھا اس نے کیا ہے، اس نے کمانا اپنے لیے ہے، روزگار وہ اپنے لیے کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کی تجارت کے اندر سچائی ہے، اس کی تجارت کے اندر امانت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کے اندر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کا احاطہ کیا ہے۔ پہلی گفتگو یہ کہ وہ سچا ہو، اور دوسرا یہ کہ مال کے معاملے میں دیانت دار ہو، یعنی فروخت کے وقت جو ہے وہ مال میں گڑبڑ نہ کرتا ہو۔ اور یہ دو باتیں بنیادی ہیں کہ بات کا سچا ہو اور مال اس کے پاس خالص ہو۔ تو فرمایا کہ وہ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو قسم اٹھا کر کے مال بیچتا ہے، اس کا مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، برکت اس کے اندر نہیں رہتی۔ یعنی ایسا آدمی جو قسمیں اٹھا کر کے اپنے مال کے متعلق لوگوں کو یقین دلاتا ہے، فرمایا مال اس کا بک جاتا ہے لیکن اس کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج مسلمان جو ہیں وہ دوسری قوموں کی طرح شرعی اور اخلاقی پابندیوں سے ہٹ کر کے تجارت کرتے ہیں۔ وہ اسلام کی جو حدود اور قیود ہیں، اسلام کے جو اصول ہیں، چونکہ مغربی لوگوں کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی وہ ساری چیزیں پس پش ڈال دیں، تو آج مال تو ان کا وقتی طور پر بک جاتا ہے لیکن اس کے اندر جو پوشیدہ برکت ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے۔ اس پیسے کے اندر جب برکت نہیں ہوتی تو وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ بظاہر ان کی آنکھیں یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس بہت مال آ گیا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے برکت ہے وہ اٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق تجارت نہیں ہے۔ اب تجارت میں جو پہلا اصول ہے وہ کیا ہے؟ تجارت کے کچھ اصول ہیں نا، اس میں پہلا اصول کیا ہے کہ تجارت جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ آپ نے جو بزنس کرنا ہے، آپ نے جو کام کرنا ہے، اس کے بارے میں سیکھنا، جس کو کہتے ہیں یعنی تجارت کا علم حاصل کرنا۔ اب اس حوالے سے حدیث ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک روایت کے اندر ہے علی کل مسلم و مسلمہ، عورت اور مرد دونوں پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب اس کا تعلق علم دین سے ہے، لیکن اگر اس حدیث کی تشریح کے اندر جائیں جو فقہا نے کی ہے تو اس میں فرمایا کہ آدمی کسب معاش کے لیے جو کوئی بھی پیشہ اختیار کرے اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لہذا اس پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے تجارت کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور اس پر وہ شریعت کی طرف سے یہ بات فرض ہے کہ وہ خرید و فروخت کے مسائل، شرائط وہ معلوم کر لے، اور ایک مقام پر امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کیمیاء سعادت کے اندر لکھتے ہیں کہ خرید و فروخت کے مسائل جاننا ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اس لیے کہ کسب معاش کا جو پالا ہے وہ ہر ایک کو پڑھنا ہے اس کے ساتھ۔ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ اس کو
رزق آ جائے گا، فرمایا اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے جب کمانے کے لیے نکلیں گے تو اس تجارت کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے۔ ایک مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں، رقم کرتے ہیں امام غزالی، کہ جب وہ بازار جاتے تو تاجروں سے بیع کے مسائل پوچھتے، یعنی بیع کہتے ہیں خرید و فروخت، بیچنے کو، اس کے بیچنے کے مسائل پوچھتے کہ بتائیں آپ یہ مال کس طرح فروخت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو نہ بتا سکتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوڑے مارتے کہ تم بغیر علم حاصل کیے تم یہاں پر آ کر کے مال بیچنے کے لیے آ گئے ہو۔ تو مسلمانوں کا خلیفہ تو ایسا تھا کہ اسلام کی ہر قدم پر رہنمائی ملتی ہے، چاہے وہ خلیفہ ہو، امام وقت ہو یا معلم ہو، کوئی بھی ہو، وہ جب اسلام کے اصول وضع کرتا ہے تو ہر قدم کے اوپر رہنمائی ملتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجروں سے جا کر کے خرید و فروخت، بیع کے مسائل پوچھتے تھے، اور جو نہ بتا سکتا تھا اس کو درے مارتے تھے۔ اسی طریقے سے پھر یعنی اس سے یہ بات جو اخذ ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو تجارت کرنی ہی نہیں چاہیے کہ جو اس کے مسائل سے واقف نہیں ہے، جو اپنے پیشے پر عبور نہیں رکھتا ہے، اس کو وہ تجارت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ظاہری طور پر اس کا نقصان پہلی فرصت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ تجربہ اس کو نہیں ہوتا اور وہ اپنا پیسہ ڈبو دیتا ہے اور اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ناتجربہ کاری کی بنا پر جب دوسرے کو مال بیچتا ہے تو دھوکہ دہی اس کے اندر آ جاتا ہے، فراڈ آ جاتا ہے، تو گویا اس کو شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دیا۔ اسی طریقے سے دوسرا اصول ہے کہ نیت کی درستگی۔ تجارت کے اندر نیت کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اول یہ کہ اپنی تمام تر محنت، مشقت اور جد و جہد کے باوجود اللہ کی ذات پر کامل توکل کرے کہ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، ہر ایک کو وہ جتنی جس نے کوشش کی ہے وہ اس کے مطابق اس کو صلہ دیتا ہے، لیکن یہ تجارت ایک ظاہری وسیلہ ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ دوسرا یہ کہ نیت کرے کہ تجارت اس لیے کرتا ہوں کہ خود اور اپنے اہل و عیال کی جو معاشی ضروریات ہیں عزت کے ساتھ وہ پوری کروں گا، اور لوگوں کے سامنے محتاجی وہ بظاہری طور پر نہ رہے، اور اس قدر فراغت میسر آ جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے بجا لاؤں، یعنی اس کے پیش نظر یہ ہونی چاہیے بات۔ اس حوالے سے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بیہقی شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ، فرمایا کہ حلال روزی کمانا فرض کے بعد ایک فرض ہے، یعنی فرض کے بعد حلال روزی کمانا فرض کے بعد ایک فرض ہے۔ اور ایک مقام پر بڑے خوبصورت الفاظ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مفہوم اس کا یہ ہے، اور اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ ومن طلب الدنیا حلالا مقاترا مراثیا لقي الله وهو عليه غضبان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خود کو سوال سے بچانے اور اپنے اہل و عیال کو کی کفالت کے لیے سعی کرنے اور اپنے پڑوسی پر شفقت و مہربانی کرنے کے لیے دنیا کو حلال اور جائز طریقے پر طلب کرتا ہے، وہ بروز قیامت اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یعنی جو شخص کسب محال اپنے اہل و عیال کے لیے اور اس کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو راحت پہنچانے کے لیے، ان کے لیے بھی وہ
عذاب نہ بنے بلکہ راحت و آرام ان کے لیے بنے اور ان کو پہنچائے. فرمایا ان کے لیے بھی مہربان ہو. تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص جو حلال طریقے سے دنیا کمانے کے لیے نکلا ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ نور سے جگمگا رہا ہوگا. فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو کثرت مال اور ریاکاری یعنی تفاخر کی نیت سے، اب میں نے بات کی کہ نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے. تفاخر یعنی وہ مال کماتا ہے اور اس کے پیش نظر یہ ہے کہ میں دنیا کے سامنے بہت بڑا مالدار سرمایہ دار کہلواؤں، فخر کرنے کے لیے مال کماتا ہے. اور دنیا میں وہ بھی حلال طریقے سے مال کماتا ہے، لیکن نیت اس کی یہ نہیں ہے. نیت یہ ہے کہ میں دنیا میں مشہور ہو جاؤں، تفاخر کی نیت سے وہ کماتا ہے. تو فرمایا ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا. بات نیت کی ہے، حلال طریقے سے وہ بھی کما رہا ہے، حلال طریقے سے وہ بھی کما رہا ہے. اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال لوں، بڑی عزت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کروں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھوں، کسی کا حق نہ ماروں، بس اتنا مل جائے کہ جس سے گزر بسر ہو سکے. پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو فرمایا اس پر خدا کی رحمت اور اس کا چہرہ قیامت کے دن نور علی نور ہوگا. دوسرا شخص بھی کیا ہے، وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے، حرام طریقے سے نہیں کما رہا، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں مال اس لیے کماؤں کہ دنیا کے سامنے میری بلے بلے ہو جائے، واہ واہ ہو جائے. فرمایا ایسے شخص کو خدا ملے گا تو غضبناک انداز سے ملے گا. تیسرا اصول تجارت کا یہ ہے کہ صبح سویرے تجارت کے لیے نکلنا، یعنی صبح سویرے دکان کھولنا. دوسرے لفظوں کے اندر اب صبح سویرے کیوں وہ جائے، اس حوالے سے کچھ دنیاوی فوائد ہیں اور کچھ کا تعلق احادیث سے ہے. فرمایا جو شخص صبح سویرے رزق کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کر رکھی ہے. اب یہ برکت کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے سامنے جو بیٹھے ہوئے صحابہ کرام تھے ان کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے برکت کی دعا فرما گئے. اب وہ دعا کیا تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا. فرمایا اے اللہ میری امت کے دن کے ابتدائی حصے میں برکت ڈال دے، میری امت کے دن کے ابتدائی حصے میں برکت ڈال دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی فوجی دستہ یا لشکر کسی جنگ کے لیے یا کسی سرایہ کے لیے یا کسی بھی حوالے سے بھیجنا ہوتا، کوئی قافلہ کہیں بھیجنا ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ابتدائی حصے میں اسے روانہ فرماتے. اور صبح سویرے کام کرنے میں برکت. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے صبح سویرے. اب اس حوالے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت سونا رزق سے محرومی کا سبب ہے. اب یہ چونکہ من حیث القوم ساری قوم کی ایک بیماری ہے کہ رات پوری جاگتے رہیں گے، یہاں تک کہ آخری حصے تک جاگتے رہیں گے، کوئی کام بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی گپے لگاتے رہیں گے. لیکن جب صبح نماز کا ٹائم ہوگا، تہجد کے وقت ان کی آنکھ لگ جائے گی اور صبح سویرے ایک تو نماز نہیں پڑھ سکیں گے. اگر وہ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو صبح سویرے جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد جا کر کے سو جاتے ہیں. اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت سونا رزق سے محرومی کا سبب ہے. جو لوگ عادتاً صبح نماز کی نہیں پڑھتے اور پھر اپنے 11 سے 12 بجے اور کئی کا 1 سے 2 بجے ناشتہ ہوتا ہے، تو پھر ان کے مال میں، ان کے کاروبار میں، ان کے روزگار میں خاک برکت آئے گی کہاں سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت ایک تو ابتدائی حصے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما گئے ہیں کہ میری امت کے ابتدائی دن کے ابتدائی حصے میں برکت ڈال دے. اور پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صبح کے وقت روزی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی چونکہ صبح کے وقت روزی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی مال تقسیم ہو رہا ہو، اعلان کر دیا جائے کہ مسجد کے اندر مال تقسیم ہو رہا ہے،
تو کس کو ملے گا؟ جو یہاں موجود ہوں گے، جو سوئے ہوئے ہوں گے ان کو ملے گا مال؟ نہیں ملے گا، جو موجود ہوں گے، جو جاگ رہے ہوں گے۔ تو فرمایا صبح کے وقت روزی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جو جاگ کر کے اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، ان کے مقدر میں رزق وسیع فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یعنی حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ صبح نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور پھر صبح سورج نکلنے تک آپ اشراق پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور خدا سے دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ سارا کچھ خدا سے مانگنے کا ہے، اور جیسے ہی سورج نکل جائے اس کے بعد آپ اپنے کام پر چلے جائیں تو فرمایا اس کے لیے رزق وافر ہے۔ لیکن جب روزی تقسیم ہونے کا ٹائم ہو اور بندہ سویا ہوا ہو تو پھر اس کو رزق اس دن وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ ہماری چونکہ ہمارا ایک روٹین بن گئی ہے، ایک عادت بن گئی ہے، جس کو ہمیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا اصول، حرام اشیاء کی خرید و فروخت سے اجتناب کیا جائے۔ ایک مسلمان تاجر کو چاہیے کہ وہ خود کو حلال اشیاء کی تجارت تک ہی محدود رکھے، حرام کی طرف اس کا قدم نہ اٹھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال مکہ میں یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام، فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار اور خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام قرار دیا۔ اب اس کے زمرے کے اندر جو بھی بات آتی ہے وہ ساری کی ساری حرام تجارت ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کو اگر غور و فکر اس کے اندر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جن اشیاء کی تجارت کو یہاں حرام قرار دیا ہے یہ سب اسلام میں حرام ہیں، لہٰذا اس کا اطلاق ان اشیاء کی تجارت پر بھی ہوگا جن کا نام یہاں نہیں ہے، لیکن جن کی حرمت یعنی نصوص سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، یا جن کے حرام ہونے پر علماء امت کا اتفاق ہے، اس کے بارے میں مثلا تمام نشہ آور اشیاء ہیں، وہ آلات ہیں، غنا اور مزامیر ہیں، اور پھر جتنے بھی معصیت کے اور کھیلوں کے استعمال میں ہونے والے وہ ساری چیزیں ہیں، وہ سارے قصے اور کہانیاں، وہ ناول، وہ فحاشی اور عریانی پھیلانے والی کتابیں، وہ تمام ویڈیوز، وہ تمام سیڈیز جتنی بھی ہیں کہ جس سے مطلب حرام کا شائبہ ہو، وہ ساری کی ساری اسلام کی روح سے حرام ہے۔ اور ایک بات دور جدید اور اس دور کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ وہ ساری چیزیں بھی کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر وہ تمام ویڈیوز، اور آج کے نام نہاد وہ ٹک ٹاکر جو ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے، وہ فحاشی و عریانی پھیلانے میں جتنی وہ مواد سارا نشر کرتے ہیں وہ سارے کا سارا حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں تو اخلاقیات بگڑتے ہیں، وہ اس پر اگر تجارت کرتے ہیں کہ جس سے ان کو وہ پیسے ملتے ہیں تو یہ سارے کا سارا حرام کے زمرے میں بات آتی ہے۔ اس حوالے سے اسلام جو ہے وہ کیا ہے، سختی کے ساتھ مذمت بھی کرتا ہے۔ پانچواں اصول، تجارت کے ذریعے گناہ اور ظلم سے پرہیز کرنا۔ اسلامی تعلیمات اور جو طریقے ہیں اس کی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اصلاحی ان کی تبلیغ کی جائے، اور اصلاحی جدوجہد کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جہاں برائیوں کا خاتمہ ہو اور نیکیوں کا غلبہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور ہر شخص سکون اور عافیت کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایسے معاشرے اور ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا اعلان ہوا، فرمایا وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو ایسے میں مطلب نیکی اور پرہیزگاری کے اوپر مشتمل جو تجارت ہے اس کو فروغ دینا چاہیے، اور اس حوالے سے تجارت کے میدان میں ایک تاجر کو یہ سوچنا چاہیے
کہ اس کی تجارت بالواسطہ یا بلا واسطہ گناہ کے فروغ کے لیے یا اس کی مدد اور معاون ثابت ہونے کے لیے نہیں ہے، حرام کے کاموں میں اس کی تجارت کا پیسہ مال تو نہیں کہیں خرچ ہو رہا ہے، فرمایا ایسے کاموں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اور چھٹا اصول، تجارتی معاملات باہمی رضامندی سے طے کرنا۔ اب خرید و فروخت کے انعقاد میں بنیادی شرائط میں ایک ہے کہ خریدنے والے اور بیچنے والا یہ باہمی رضامندی سے سودا طے کریں۔ اگر کسی جانب سے بھی دوسرے فریق کو مجبور کر کے معاملہ کیا جس پر وہ دل سے راضی نہیں تھا، بلکہ دباؤ ڈال کر کے اگر اس کی کوئی چیز فروخت کرائی ہے تو یہ بیع درست نہیں ہے، یہ تجارت درست نہیں ہے۔ اور ساتواں اصول، خریدار کو صحیح مشورہ دینا ہے کہ تجارت میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گاہک اپنے کم علمی یا نہ تجربہ کاری کی بنا پر دکاندار سے کہتا ہے کہ میں اس چیز کے بارے میں جانتا نہیں، تو مجھے بتا کہ یہ چیز میرے لیے بہتر رہے گی یا نہیں رہے گی، چونکہ میں اس کے بارے میں جانتا نہیں۔ تو اگر جو تاجر ہے وہ جانتا ہے اور اس کے بارے میں پرفیکٹ بتا رہا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اس طرح بنی ہوئی ہے اور اتنے کی ہے، تو پھر تو وہ اپنی تجارت میں ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ مال بیچنے کے لیے اس کو غلط گائیڈ کرتا ہے، مشورہ اچھا نہیں دیتا، تو ایسی بیع اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے، چونکہ یہ دھوکہ دہی پر مبنی ہے اور اس کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آٹھواں اصول کہ جو ادھار کے معاملات ہیں ان کو ضبط تحریر میں لانا۔ اچھا، اس چیز کو عام دنیاوی اعتبار سے مت دیکھیں، اب ان ساری چیزوں کا ثبوت یا تو حدیث سے ہے یا قرآن سے ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف یاد دہانی کے طور پہ ہمارے لیے یہ بات بہتر ہے، لیکن اس اصول کو قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ البقرہ میں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، فرمایا اے ایمان والو، جب تم معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو، یعنی ادھار کا لفظ قرآن کے اندر بیان ہوا ہے، فرمایا ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بیچنے والا اور خریدنے والا اس کے درمیان ایک معاہدہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ چیز گئی تھی اور اس کی قیمت اتنی ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ تاجر یا گاہک اس میں سے کسی کا وصال ہو جاتا ہے، دونوں کے ورثاء جو ہیں اس تحریر کو دیکھتے ہوئے ادائیگی کر لیں گے، جو بعد کے اندر کوئی فتنہ اور فساد، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ نوواں اصول جو ہے وہ کم منافع پر اکتفا کرنا۔ مسلمان تاجروں کو چاہیے کہ وہ کم منافع پر ہی اکتفا کریں اور اپنی تجارت میں جذبہ احسان کو پیش نظر رکھیں۔ اب ہمارا کیا ہے کہ رمضان آتے ہی ہماری قیمتیں ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں، کوئی چیز کہیں اگر کم ہو گئی ہے، جیسے حالیہ سیلاب آیا اور اس کے اندر بہت ساری فصلیں تباہ ہو گئی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں وہ چیزوں کو بلیک کرتے ہیں، روک لیتے ہیں تاکہ اس کا اچھے دام یعنی ڈبل ٹرپل قیمت لگا کر کے تو اس کو فروخت کریں۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، فرمایا بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ پھر فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا اللہ رحمت اور احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے بازار کے اندر گشت کرتے ہیں، اپنی امارت کے دوران گشت کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں، تاجروں کو کہتے ہیں کہ تاجروں کہ کم منافع پر ہی اکتفا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ کی لالچ کے اندر تمہارا مال دھرے کا دھرا رہ جائے، اور اس طرح کم منافع پر ہی تم اکتفا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکت بھی نازل فرمائے گا، مال بھی تمہارا فروخت ہو جائے گا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی والا معاملہ بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے 10واں اصول دھوکہ دہی سے پرہیز کرنا ہے۔ تاجر کو چاہیے کہ خریدار کو کسی قسم کا دھوکہ نہ دے، کیونکہ یہ خدمت اور حاجت روائی کے جذبہ کے خلاف ہے، دیانت داری کے بھی خلاف ہے کہ مال میں
ऐब हो तो छुपाया जाए, अगर छुपाया जाएगा तो फिर ये धोखाधही के ज़िम्मे में बात आएगी और खयानत का भी इल्ज़ाम लग जाएगा। इस हवाले से नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा ऐसा हुआ कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम बाज़ार में गए और वहाँ गल्ले का एक ढेर था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक गल्ले के ढेर के अंदर डाला, निकाला तो उसके अंदर तरी थी, नमी थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ताजर से पूछा, ये क्या है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश पड़ गई थी। फरमाया, ये नीचे वाला गल्ला ऊपर क्यों नहीं किया है? ऊपर रखते पता चलता कि ये इसके अंदर नमी है। और फरमाया कि जो मिलावट करता है, इस मौका पर आका ने फरमाया, जो मिलावट करता है वो मुझसे नहीं है। यानी उससे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बरियत का ऐलान कर दिया। अब जो भी ऐबदार चीज हो उसको बता देना चाहिए कि इसके अंदर नक्स है। मसलन कपड़ा है तो फटा हुआ है, पुराना है, कोई भी चीज डैमेज है तो उसको बता देना चाहिए। तो ये तजारत जायज है। अगर उसको छुपा करके बेचा जाएगा तो यकीनन वो तजारत सही नहीं है और उसके मुतालिक न अल्लाह राजी है न अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हैं। 11वां उसूल है कि झूठ से परहेज करना। अब पूरी दुनिया के अंदर देख लें और बिलखुसूस जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर देखें कि बड़े बड़े सादा लोग, हाजी, नमाजी, बड़े बड़े परहेजगार लोग, वो झूठ से एहतराज नहीं बरतते। यानी चीज़ों को बेचना, झूठ के जरिए चीज़ों को बेचना। इस हवाले से हुजूर सरवार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुछ बयान फरमाया ही। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। तो फरमाया कि अगर कोई भी चीज झूठ के जरिए बेची जाएगी, खरीदी जाएगी, तो फरमाया कि उस पर खुदा की लानत है और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। 12वां उसूल है कि कसम खाने से इज्तिनाब किया जाए। अब बहुत सारे ताजर ऐसे हैं कि जो कसम खाते हैं कि ये इतने की मिली है, इतने की मिली है। तो फरमाया कि जो बहुत ज्यादा कस्में खाता है उसकी कसम का एतबार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि वो फकत अपनी चीजों को बेचने के हवाले से वो कस्में खा रहा है। फरमाया बहुत से कस्में खाने से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बै में बहुत कस्में खाने से इज्तिनाब करो, इसलिए कि कसम खाने से माल तो निकल जाता है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बरकत को मिटा देता। उधर आपने कसम खाई, माल बिक गया, लेकिन बरकत भी साथ साथ निकल गई। और 13वां उसूल है कि झूठी बोली देना। झूठी बोली देना क्या है? इससे मुराद ये है, एक रवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तनाजशु, कि नजश मत करो। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजश क्या है? फरमाया खरीदने के इरादे के बगैर सिर्फ माल की कीमत बढ़ाने के लिए जो बोली लगाई जाती है। अक्सर मंडियों के अंदर बोली लगती है और उसमें कुछ उनके अपने लोग होते हैं कि जो कीमत को बढ़ाने के लिए बोली लगा देते हैं। फरमाया ऐसा शख्स कि जो खरीदने की नीयत से नहीं बल्कि कीमत बढ़ाने की नीयत से वो बोली लगाता है, तो हुजूर सरवार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी बै फरमाया ये जो खरीदो फरोख्त है ये झूठ पर मबनी है और उसको आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हराम है। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स के जो वाक़ियतन लेना चाहता है तो उससे कोई हर्ज नहीं है। 14वां उसूल फरोख्त की हुई चीज वापस लेना। तजारत में बै का मामला होने के बाद खरीदा हुआ या फरोख्त किया हुआ सामान हर दो अफराद की मसलहत या इत्मीनान की वजह से वापस करें। मिसाल के तौर पे ताजर है, उसने कम कीमत पर माल बेच दिया, उसको पता चला कि मैंने कम कीमत पर माल बेचा है। अब उसके दिल में खटका लगा हुआ है कि मुझे इसमें नुकसान हो गया है। तो अगर वो गाहक को कह दे कि मैंने ये आपको कम कीमत पर दे दिया है, अगर आप चाहें मेहरबानी करें तो चीज मुझे वापस कर दें, तो गाहक को वो चीज वापस कर देनी चाहिए। और अगर इसी तरीके से गाहक जो है यही मामला उसके साथ भी है, तो फरमाया हर दो अफराद जो हैं वो इत्मीनान के साथ बामी रजामंदी से अगर चीजों को वापस करेंगे तो ऐसी बै को फिक के अंदर कहते हैं बै अकाला। यानी बेची हुई या खरीदी हुई चीज को वापस करने पर राजी हो जाए तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन
ایسے شخص کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب کتنی معمولی سی چیز ہے، یعنی چیز کو واپس کرنا کہ کسی کا اگر نقصان ہو رہا ہے۔ 15واں اصول، دو افراد کے تجارتی معاملہ میں دخل اندازی سے احتراز کرنا۔ اب تیسرا شخص جو دخل اندازی کرے گا یا تو اس کا ذاتی نافع ہوگا، وہ کہے گا کہ میں کوئی بیچ میں بات ایسی کروں کہ جس سے یہ چیز میں ہتھیار لے لوں، میں خرید لوں، یا پھر دوسرا یہ ہوگا کہ وہ کسی مخالفت کی بنا پر خریدنے والے کو یا بیچنے والے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ایسے شخص کے متعلق کہ دو آدمیوں کے سودے میں تیسرے کا دخل اندازی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا بیع بعدکم علی بیع بعد، یعنی تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، یعنی دو آدمی نے سودا کر دیا، تیسرے آدمی نے آ کر کے ٹانگ اڑا دی، یہ میں لینا چاہتا ہوں، تو فرمایا بیع پر بیع کوئی شخص نہ کرے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ 16واں اور آخری اصول تجارت کا، فرمایا اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ تجارت کرے لیکن اس کی زبان خدا کے ذکر سے تر رہے۔ اب بہت سارے ایسے، اگر بہت اب پیچھے جائیں تو آپ ابھی بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو دکان کھولتے ہیں تو قرآن کھول لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ادھر ان کا سامان بک رہا ہوتا ہے، ادھر ہاتھ میں تسبیح یا درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار جاری ہوتا ہے۔ تو فرمایا خدا کے ذکر سے غافل نہ رہا جائے، تجارت بھی ہو رہی ہے، خدا کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس کو جو تجارت کے ساتھ ساتھ خدا کو بھولتا نہیں ہے، اذان ہوئی تو اس کی دکان بند ہو گئی، وہ نماز کے لیے آ گیا، بظاہر لوگ کیا کہیں گے کہ جی نماز ہماری تجارت میں رکاوٹ بن جاتی ہے، نماز ہماری تجارت میں خلل واقع کر دیتی ہے، اس سے گاہکوں کا ٹائم ہوتا ہے اور ادھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو وہ یہ سوچتے ہیں، لیکن خدا کے حکم، جب خدا کا حکم آ جائے وہ اپنے آپ کو حاضر کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تجارت میں ہزاروں کروڑوں برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت ہے، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اور اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں کرتی، نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، فرمایا کہ ایسے لوگوں کی تجارت بھی صحیح ہے اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر